اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو ڈوئنگ گائز؟ آئی ہوپ آل آف یو ڈوئنگ ویل. آج ہم ایک اعتراض کے بارے میں بات کریں گے جو اکثر قرآن پر کیا جاتا ہے سائنس کے حوالے سے. یہ کہا جاتا ہے کہ سائنس کے مطابق دل صرف ایک پمپنگ آرگن ہے جو کہ بلڈ کو خون کو پمپ کرتا ہے، لیکن قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ بار بار دل کا ذکر پھر کیوں کرتا ہے؟ فار ایگزامپل سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 283 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ and do not conceal testimony. Whosoever conceals testimony, so his heart is sinful. شہادت یا گواہی کو نہ چھپاؤ، جس نے بھی گواہی کو چھپایا تو اس کا دل گنہگار ہے. اس طرح جو ایک مشہور دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، قرآنی دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو کجروی سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت بخشی. اس طرح دل کا اطمینان کے ساتھ بھی قرآن نے ایک ریلیشن بیان کیا ہے کہ دلوں کا اطمینان بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے، دلوں کا اطمینان ہے. تو سب سے پہلے جو بھی یہ سوال کرتا ہے اس کے ذہن میں ایک پری سپوزیشن، فالس پری سپوزیشن ہوتا ہے، اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. جب بھی کوئی کویسچنر یہ سوال کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن ایک سائنس ٹیکسٹ بک ہے. قرآن ایک سائنس ٹیکسٹ بک نہیں ہے، قرآن ایک کتاب ہدایت ہے. قرآن کا موضوع اور دا ٹاپک آف قرآن از دا گائیڈنس آف ہیومن بینگ. قرآن کا موضوع انسان ہے، لیکن انسان کی اناٹمی، فزیولوجی، باٹنی وغیرہ نہیں، انسان کی بایولوجی، کیمسٹری، بلکہ انسان کی ہدایت. تو اس ہدایت کو ایکسپلین کرنے کے ضمن میں کبھی کبھار نیچرل فینامنا بھی ڈسکس ہو جاتے ہیں قرآن میں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ قرآن کلیتاً ایک سائنس ٹیکسٹ بک ہے. تو فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دل کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ ہم زبان میں دل کو ہی استعمال کرتے ہیں. ایز اے لٹریچر ہمیں ایکسیپٹیبل ہے، ایز اے لینگویج ہمیں ایکسیپٹیبل ہے، یہ ایک میٹافر ہے. فار ایگزامپل انگلش لٹریچر میں بھی ہمارے پاس ایگزامپلز موجود ہے. ولیم ورڈز ورتھ وہ کہتا ہے کہ مائی ہارٹ لیپس اپ when I behold a rainbow in the sky. میرا دل اچھلتا ہے جب بھی میں کبھی آسمان میں کوسو قزح مطلب رینبو کو دیکھتا ہوں. تو دل تو واقعی میں نہیں اچھلتا ہے، ایک میٹافر ہے، ایک استعارہ ہے، ایک محاورہ ہے، جس لفظ سے بھی آپ اس کی تعبیر کرنا چاہیں، لیکن اسے آپ لٹرل میننگ میں نہیں لے سکتے. تو اس طرح ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں کہ ہارٹ لیس، ہارٹ بروکن، اسٹون ہارٹیڈ. تو یہ سارے کے سارے میٹافرز ہیں اور آج بھی اس سائنسی زمانے میں بھی یہ الفاظ یوز ہوتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی کو لٹریچر سے پروف لینا مناسب نہیں لگتا اور سائنٹسٹ اسپیشلی، تو ان کو میں سائنس سے ایگزامپل دے سکتا ہوں. فار ایگزامپل اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اف یو وانٹ ٹو ریجیکٹ قرآن آن دس بیسس دین ڈو ریجیکٹ سائنس ان دا ویری فرسٹ پلیس. اس کے بعد قرآن کو ریجیکٹ کرو. اگر قرآن کو اس بنیاد پر آپ ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بی کنسسٹنٹ. اور اس ایگزامپل کو آپ دیکھ لیں. سائنس میں ہم کہتے ہیں بایولوجی میں آئی ایم الحمدللہ سیکنڈ ایئر MBBS اسٹوڈنٹ. MBBS میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ when there is feeling of acidity right there in your center, in the center of your chest, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سمپٹم جس کا نام ہے ہارٹ برن. تو ہارٹ بیسیکلی نہیں جلتا اس سمپٹم میں، اس بیماری میں. وہ بیسیکلی اسٹمک کی ایسیڈیٹی کی وجہ سے ہوتی ہے. اسٹمک سے ایسڈز اوپر آتے ہیں اور ان کو ہم جرڈز کہتے ہیں، گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز. اس میں ہمارے پاس یہ سمپٹم نمایاں ہوتا ہے جس کو ہم ہارٹ برن کہتے ہیں. when there is the feeling of acidity, acidic sensation right there in the center of your chest. لیکن پھر بھی سائنسی ٹیکسٹ بک میں بھی ہمارے پاس ہارٹ برن کا لفظ موجود ہے. تو اگر آپ اسی بنیاد پر قرآن کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی بنیاد پر آپ سائنس کو بھی ریجیکٹ کریں. بی کنسسٹنٹ، ڈونٹ بی اے ہیپوکریٹ. دوسری بات یہ کہ اگر آپ فزکس کے ماننے والے ہیں تو فزکس میں بگ بینگ نہ تو بگتا اور نہ ہی یہ کوئی بینگ تھا. بگ بینگ کے وقت کوئی ساؤنڈ نہیں تھا. یہ
बेसिकली एक एक्सपेंशन था, एक्सप्लोजन नहीं था, लेकिन आज भी उसको बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसी वजह से कुरान को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो फिजिक्स को भी रिजेक्ट कर ले, एस्ट्रोफिजिक्स को भी रिजेक्ट कर ले। इस तरह केमिस्ट्री में कई एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं। इसके बाद दूसरा पॉइंट यह है कि दिल में रूह रिजाइड करता है। रूह जो कि एक कंप्लीट इनविजिबल मेटाफिजिकल पर्सनालिटी और बीइंग है, हमारे अंदर मौजूद है। इस्लामिकली अगर आप इस्लाम पर एतराज करेंगे तो आप सब कुछ इस्लाम करेंगे। और बेसिकली इंसान जो है ना एक कंपोजिट बीइंग है, ये सिर्फ मटेरियल बॉडी इंसान की नहीं है। एक है हैवानी वजूद इंसान का, दूसरा है रूहानी वजूद। हैवानी वजूद में हमारे जिस्म आता है और इसके अंदर जो जान है, लाइफ है, वो आती है। इसके अलावा रूहानी वजूद में हमारे पास रूह है, जिसका प्राइमरी रिलेशन हमारे फिजियोलॉजिकल हार्ट के साथ है, हमारे दिल के साथ है। बुनियादी तौर पर उसका ताल्लुक हमारे दिल के साथ है और फिर सेकेंडरीली वो हमारे अदर ऑर्गन्स के साथ भी कनेक्टेड है। तो चूंकि रूह यहाँ पर रिजाइड करता है, यहाँ पर रहता है और रूहानी लिहाज से दिल एक नुमाया मकाम रखता है, इसलिए बार बार दिल की तरफ इशारा किया जाता है। अच्छा, तो और आंसर इज कंप्लीट। लेकिन वो लोग जो साइंटिज्मिस्ट हैं, जो साइंटिज्म को फॉलो करते हैं, उनके लिए एक और जवाब भी है मेरे पास। साइंटिज्म बेसिकली एक फ़लसफ़ा है जहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि ट्रूथ, हकीकत और हक तक पहुँचना सिर्फ साइंस के ज़रिए हो सकता है। साइंस के अलावा हम ट्रूथ तक नहीं पहुँच सकते। ये साइंटिज्मिस्ट का एक किस्म का अकीदा होता है। देखिए, साइंस और साइंटिज्म में फ़र्क होता है। एवरी साइंटिस्ट इज़ नॉट अ साइंटिज्मिस्ट और एवरी साइंटिज्मिस्ट इज़ नॉट अ साइंटिस्ट। साइंस जो है ना, द वन हु डज साइंस इज अ साइंटिस्ट, द वन हु वर्शिप्स इट इज अ साइंटिज्मिस्ट। साइंटिज्म में हमें कहते हैं कि सिर्फ साइंस के जरिए ट्रूथ तक पहुंचा जा सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो मटेरियलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक, फिजिकलिस्टिक माइंड वाले हैं, उनके लिए भी ये पोर्शन मैं पेश करना चाहता हूँ। बेसिकली हार्ट सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन नहीं है। This heart is just as powerful, more powerful, and does talk to the brain. Maybe we should be paying attention to that. Maybe the brain, even though it thinks it's us, isn't. It's a connected organ, a gentle organ. It's a different type of intelligence. I don't know all about its intelligence. That's what we need to learn. And how we learn that is by asking openly questions about people's hearts, not dismissing them as poetry, that metaphor. Say, maybe there's something to this. इसके मुताल्लिक मैं आपको एक बुक एडवाइस करना चाहता हूँ, सजेस्ट करना चाहता हूँ, वो आप देख ले। द हार्ट्स कोड के नाम से एक बुक है जो कि डॉक्टर पॉल पेयरसल ने लिखी है। और in those days, the 60s, there was no consideration of the nervous system. The heart was just a pump. And the reason is because people have not had the facility to see the heart in any other form. You look at it and it's a pump, right? And my own bias is that in the last 50 years or so, we have developed the ability with all the electronics to record more than just the muscle on the heart, but the neurons on the heart. The heart itself has a quite complex nervous system, and all the types of neurons and the way they're wired together to be able to say that the heart has a functional brain. And Dr. Harmer has pictures of it. I mean, there's definitely a little brain in the heart. And the types of neurons that are in the brain and the heart have also been demonstrated to have both short and long-term memory, using the same type of techniques that you use to show that neurons in the brain exhibit memory. This little collection of neurons can retain input function for a little while. So if your heart beats, puts it in, this little guy is still oscillating. So the last cardiac cycle could set up a number of future cardiac cycles. That's memory. What we found was that the heart is by far the most accurate part of our body that reflects how we're feeling. Our heart is literally beating out different messages that is strongly correlated with our emotional state. It's a scientific fact, even though a lot of people don't know this, that the heart sends more information to the brain than the brain sends to the heart. एक फील्ड है साइंस में जिसे हम न्यूरोकार्डियोलॉजी कहते हैं। न्यूरोकार्डियोलॉजी में नए नए रिसर्च आ रहे हैं, जैसे कि सेलुलर मेमोरी। डॉक्टर आर्मर 1991 में डॉक्टर आर्मर ने ये फाइंड आउट किया कि हार्ट में एक मिनी ब्रेन मौजूद है, जिसे ICNS भी कहते हैं, इंट्राकार्डियक नर्वस सिस्टम, और इसमें 40,000 न्यूरॉन्स मौजूद है। Look at the content carefully, you will discover that the degree of coincidence is too detailed. For example, there's a case that we describe of a man 47 years old, and he received the heart of a 17-year-old black young man. And he was not racist, but he had a lot of biases about what he expected of young black men, including the fact that if he was going to pick up anything from them, he would be afraid, for example, that he might be picking up rap music. However, after he received the transplant, of the various changes that he experienced is he had a profound change in his preference for music.
He became obsessed with classical music. He began listening to it over and over. He began singing melodies, classical melodies to songs he hadn't heard. His wife was thoroughly confused. Only later was it learned that the young boy was actually leaving his violin lessons because he was a classical violinist and he was hit by a car. To the extent that the heart is serving as a circulating feedback storage system for core central memories in the body, then if that heart is taken out and placed in another body, those core central memories, which are circulating within the heart, in its cellular and neural feedback loops, would continue and be passed on in the new person. Science has glorified the brain. The questions we should be asking as scientists is that the only place these things happen? When we just know about the heart and its remarkable energy and its connections with the brain and its neurons and its hormones, if we know that, shouldn't we be asking and here comes the key scientific question, is there another source of intelligence? Is there another way to think? Not instead, but also. The question isn't either or. The question is and. And if we only glorify the brain, we'll never be open to the possibility that another organ thinks. और ब्रेन से जितने मैसेजेस आते हैं हार्ट तक, उससे ज़्यादा मैसेजेस और इंफॉर्मेशन हार्ट से ब्रेन तक जाती है, मेडुला तक जाती है, हाइपोथैलेमस तक जाती है, मिगडला तक जाती है, एटसेट्रा. Brain sends information down to the heart it sends information back to the brain. Conversation happening all the time. When researchers map out the neurological traffic in our bodies, they clearly see that the heart is sending a lot more information to the brain than it ever gets. इसके अलावा हार्ट के लिए ब्रेन हार्ट के स्टार्ट होने के लिए ब्रेन की कोई ज़रूरत नहीं. हार्ट बीट इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन से गैर मुनहसर, ब्रेन पर गैर मुनहसर तरीके से जो हार्ट बीट होता है वो स्टार्ट होता है. ब्रेन सिर्फ उस हार्ट बीट को इंटेंसिफाई करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है और उसको स्पीड अप या स्लो डाउन करता है. हमारे पास जब ब्रेन डेड हो जाता है तब भी हार्ट बीट कर सकता है, सिर्फ अगर हम ऑक्सीजन और न्यूट्रॉन्स की सप्लाई फराहम कर दें. दूसरी बात यह कि अगर हार्ट बीट स्टॉप हो जाए तो उसके 4 या 6 मिनट बाद ब्रेन डेड हो जाता है. और ब्रेन और हार्ट के दरमियान खास किस्म के कनेक्शंस है, 4 किस्म के कनेक्शंस. एक तो न्यूरोलॉजिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए कनेक्टेड है दोनों. दूसरी बात यह कि ये हार्मोन्स के जरिए बायोकेमिकली कनेक्टेड है, फिर बायोफिजिकली प्रेशर और साउंड वेव्स के जरिए कनेक्टेड है, और आखिरकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के जरिए ब्रेन जो है ना हार्ट के साथ कनेक्टेड है. Heart is in fact a lot more than a blood pump. It sends powerful commands to the brain and to the rest of the body. It does it in 4 ways. It's very important to understand the relationship between the brain and the heart because this ultimately helps us understand how the heart can have memories related to the brain. The brain and the heart are interconnected by multiple sources of information. First of all, there's neural connection from the brain to the heart. There's also humoral connections. Okay, hormones will go from the brain to the heart. The heart, in turn, of course, sends feedback back to the brain through pressure receptors and through literally the blood going back. But then, what's often not recognized is that the heart is the largest generator of electromagnetic signals in the body. In fact, the EKG is 10, 100 times even larger than the EEG of the brain. And the electrical signal from the heart travels through the bloodstream to the brain. And of course, the brain's electrical signal travels back to the heart. So consequently, these two are sharing their interactions, even electromagnetically, with each other. हार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कि 5000 टाइम्स ग्रेटर है ब्रेन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से. हार्ट में अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वो जो है ना तकरीबन 60 टाइम्स मोर पावरफुल है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो ब्रेन में बनती है. और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे दिल से निकलते हैं और दिल में प्रोड्यूस होते हैं वो बेसिकली एक 360 डिग्री स्फेरिकल शेप बनाते हैं हमारे इर्द गिर्द, और वो बाकायदा हमसे तकरीबन 3 फीट दूरी पर भी मैयर किए जा सकते हैं. और हमारे इर्द गिर्द जो खोल बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो अगर हम किसी दूसरे बंदे के नज़दीक चले जाए तो उसका जो फील्ड होता है और हमारा जो फील्ड होता है वो इंटरेक्ट भी करते हैं. Lastly, where it gets actually most interesting to me is the electrical heart. The heart is an electrical organ. It produces by far the strongest source of bioelectricity in our bodies, up to 40 to 60 times stronger than the second most powerful source, which is our brain. This electrical energy permeates every single cell in our bodies and is so strong it radiates beyond the skin out into space. It's around us in 360 degrees and can be measured 3 to 4 feet outside the body. This electromagnetic energy in this field changes depending upon
our emotional state. This is where it gets really intriguing. If we're experiencing strong negative emotions like anger, frustration, resentment, all those things we can often feel, it produces an incoherent spectrum in this electromagnetic field. اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایمبریولوجیکلی جب بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے ایمبریو فیٹس، تو وہاں پر سب سے پہلے آرگینوجینیسس میں، آرگینوجینیسس اس پروسیس کو کہتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس آرگن سسٹمز بنتے ہیں، مختلف قسم کا آرگن سسٹمز، ریسپریٹری آرگن سسٹم ہے، کارڈیوواسکولر آرگن سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے. تو اس میں سب سے پہلے کارڈیو واسکولر سسٹم بنتا ہے. دل اور ویسلز جو آرٹریز اور وینز ہے، کیپلریز ہے، اس کا سسٹم بنتا ہے. اور ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ دماغ کے ڈیولپ ہونے سے پہلے، دماغ کے بننے سے پہلے ہمارے پاس ہارٹ بیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے ایمبریو میں ہی. اور ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، وہ تقریباً 30 ایئرس سے اس پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہارٹ میں بھی میموری ہو سکتی ہے. اس کو سیلولر میموری کہتے ہیں. اور سیلولر میموری کے بارے میں ہارٹس کوڈ میں بھی لکھا ہے. اس کے بہت سے ایگزامپل وہاں پر موجود ہیں، میں سب یہاں پر نہیں بیان کر سکتا. When it comes to transplant patients, more recently, over the 80s and 90s and today, we have noticed that a lot of these transplant recipients have developed memories or have thoughts that they never actually experienced previously in their lives. You know, we talk about people remembering certain places they were, or certain smells, or having cravings for things that they've never craved before. And for example, there was, I was reading about this not too long ago. There was a young girl that had received an organ from somebody who was murdered, and she actually was able to remember the shape and the face of the person who murdered the organ donor. Or another woman that had received a transplant and had never eaten chicken nuggets before, all of a sudden had craving for chicken nuggets, and they discovered chicken nuggets in the pockets of the organ donor. So there's a lot of these anecdotal stories and phenomena that are occurring everywhere in the world, and it is becoming more and more of an occurrence or an observation that it is no longer attributable to chance alone. There's a pretty high frequency of these events that are occurring, and if anything, it's underreported. The heart transplant recipients were reporting receiving the memories, feelings, food preferences, fears, musical preferences of their donor. One woman who got the heart of a boxer was the most quiet, pure, easygoing woman. Hated violence. Left the room, her husband would watch football. She got this heart of the boxer, now she watches football and yells and swears and punches and everything. For example, ایک بچی تھی، 8 سال کی بچی تھی، اس نے 10 سال کی بچی سے ہارٹ لیا. جو ڈونر تھی وہ 10 سال کی تھی، اور جو ریسیپینٹ تھی وہ 8 سال کی تھی. اور پھر اس کے بعد جب سکسیزفل سرجری ہوئی ٹرانسپلانٹ کی، تو اس کے بعد اس بچی نے خواب دیکھنے شروع کیے، نائٹ میئرز، ڈراؤنے خواب. تو ڈاکٹر سے پوچھا گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جو سکسیزفل سرجری یہ سکسیزفل ہے، آپ جائیے سائیکاٹرسٹ کے پاس. سائیکاٹرسٹ نے جب اس کیس کو اسٹڈی کیا تو اس نے کہا کہ یہ میموری کا کیس ہے. وہ لڑکی جو ہے نا، وہ خواب میں ایک ہی قسم کا خواب دیکھتی تھی. اور سائیکاٹرسٹ نے باقاعدہ فارینزک آرٹسٹ بلائے، اور وہ فارینزک آرٹسٹ جو تھے اس لڑکی سے پوچھنے لگے. تو اس لڑکی نے بتایا کہ میں خواب دیکھتی ہوں روزانہ رات کو کہ ایک بندہ ہے میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور میں جنگل جیسی جگہ ہے، میں اس سے بھاگ رہی ہوں، اور آخر کار وہ مجھے پکڑ لیتا ہے، اور پھر وہ مجھے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، مجھے مارتے ہیں، مجھ پر حملہ کرتے ہیں، اور آخر کار پھر وہ مجھے مار دیتا ہے، جان سے مار دیتا ہے. اور لاسٹ میں کچھ ورڈز جو قاتل ہے نا وہ کہہ دیتا ہے اس بچی کو خواب میں. تو وہ سیناریو پکٹوریل پکچرز کے تھرو جو فارینزک آرٹسٹ بناتے ہیں، وہ پھر اداروں کو دیے گئے. پھر اداروں نے اس بندے کو پکڑ لیا، اور اس بندے نے اس جرم پہ اعتراف بھی کر لیا، اور وہی الفاظ اس بندے نے کہے جو یہ بچی اس خواب میں دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی. تو بیسیکلی ایسے ہمارے پاس بہت سارے کیسز ہیں جس میں جب ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے تو اس کی بیہیویئرل چینجز اس میں آ جاتی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جو دل کے ٹرانسپلانٹی کو میڈیسنز دیے جاتے ہیں، بہت سے چینجز ان میڈیسنز کی وجہ سے بھی آتی ہے. جو میڈیسنز ہارٹ کی ریجیکشن کو اپوز کرتے ہیں کہ یہ ہارٹ جو ہے نا ریجیکٹ ہو ہمارے بدن میں، تو وہ بھی ہمارے بدن میں کافی بیہیویئرل چینجز لاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم پھر اس کے بعد زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جتنے بھی ٹرانسپلانٹیز ہیں وہ موٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی خواہش بڑھ جاتی ہے خوراک کے لیے. لیکن اس کے علاوہ یہ جو میموری کے کیسز ہیں، بیہیویئرل چینجز ہیں. Brings up
some other interesting questions, basically. And there's a lot of skeptics out there. You know, when you start talking about something like cellular memories or phenomena that are associated with cellular memories, you're going to have people that are going to come out from sort of more traditional medicine thinking. They're going to tell you, well, no, that's impossible. This is because of the effect of this medication or this drug. This is a side effect of this treatment and so forth. And yes, you know, it is well known and well reported that things like taking steroids, like prednisone, for example, that you have to take for anti-rejection, has a very known and well-documented side effect, which is basically having a lot of food cravings and gaining weight because of these food cravings. And a lot of times it's going to be foods that aren't very good for you, that aren't very healthy for you. So this is something that is well known with this medication. And obviously other medications are going to have different types of side effects. However, even taking that into account, there's still some phenomenons, and more than just one or two stories here and there. It's something that we are seeing on a regular basis, phenomenons that are unexplained by our traditional way of structuring memory as something that's either contained in the brain or in our... ایک ایسی بات ہے جس پر ریسرچ ہو سکتی ہے اور ریسرچ ہو رہی ہے. تو سیلولر میموری کا کنسیپٹ دل میں ہے. The heart may be, based on current science, a sentient, thinking, feeling, remembering organ. That's the story. The transplant patients are some of the data. If that's true, then we ask the question, have we been thinking without a heart for all these years, or at least not as much with it as we should? If that's the case, we better wake up and... اور بعض لوگ چیپٹر نمبر 13 کو یعنی سورہ نمبر 13 چیپٹر نہیں سورہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 کو کوٹ کرتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں تو لکھا ہے کہ مطلب وہاں پر اطمینان کا ریلیشن دل کے ساتھ کیا گیا ہے, اور اطمینان تو دل کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے بایولوجیکلی اور میڈیکلی. تو دیکھیے ہمارا جواب پہلے پورشن میں ہی مکمل ہو چکا ہے, لیکن جن جیسے لوگوں کے لیے میٹیریلسٹک جواب یہ ہے کہ قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ اطمینان کے لیے صرف دل ہی ضروری ہے. دل ضروری ہے, دل کے اطمینان کے ساتھ ریلیشن ہے, لیکن قرآن میں جو اینٹی اسٹریس پراپرٹیز ہے کہ اسٹریس کو ختم کرنے والے پراپرٹیز یا اطمینان, اس کا ریلیشن دماغ کے ساتھ ہے, اس بات کی نفی قرآن میں موجود نہیں ہے. صرف اس بات کا اس بات موجود ہے کہ دل کا اطمینان کے ساتھ ریلیشن ہے, اور سائنس آج ہمیں کہتی ہے کہ بالکل دل کا اطمینان کے ساتھ ریلیشن موجود ہے. 1983, something most people don't know, the heart was actually reclassified as part of our hormonal system because it produces several very important hormones. One is called atrial peptide. One of its jobs is to reduce the release of a stress hormone called cortisol. I found that fascinating. The heart's producing a hormone to back off the stress hormone. ہمارے پاس کچھ کیمیکل سبسٹانسز ہیں جنہیں ہم ANP کہتے ہیں, ایٹریل نیٹریوریٹک پیپٹائڈز, جو کہ ہمارے ایٹریم سے نکلتے ہیں. دل کے 4 چیمبرز ہوتے ہیں, اوپر 2 کو ہم ایٹریم کہتے ہیں اور نیچے 2 کو ہم جو ہے نا وینٹریکلس کہتے ہیں. تو اوپر 2 سے ہمارے پاس ANP ریلیز ہوتے ہیں اور وینٹریکل سے BNP ریلیز ہوتے ہیں. یہ ANP جو ہے ایٹریل نیٹریوریٹک پیپٹائڈز, یہ اینٹی اسٹریس پراپرٹیز رکھتی ہیں, یہ اسٹریس کے خلاف کام کرتی ہیں. اس کے اور بھی زیادہ فنکشنز ہیں, لیکن یہ سکون دیتی ہے بدن کو, اینٹی اسٹریس ہے اور اطمینان دیتی ہیں. تو یس بٹ ریئلسٹکلی اگر لٹرلی بھی لے اس آیت کو تو دل کا اطمینان کے ساتھ ریلیشن موجود ہے.